بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر 69۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، باب سوم مسند الیہ کے حالات و احوال کے بارے میں ہے۔ بحث سوم اس بارے میں ہے کہ کبھی کبھار کلام میں مسند الیہ ایک اسم معرفہ آتا ہے، اور فصل سادس اس بارے میں ہے کہ اسم نکرہ اگر کسی اسم معرفہ کی طرف معارف میں سے کسی بھی معرفہ کی طرف اضافہ ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے، اور جو اسم اضافہ کے ذریعے سے معرفہ بنا ہوا ہوتا ہے وہ بھی کبھی کبھار کلام میں مسند الیہ واقع ہوتا ہے۔ الفصل السادس فی تعریف المسند الیہ بالاضافہ۔ اس فصل میں فرماتے ہیں کہ کبھی مسند الیہ کو اضافہ کے ذریعے سے معرفہ لایا جاتا ہے۔ ایک اسم اگر کسی معرفہ کی طرف اضافہ ہو جائے تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ اگر مثلا ایک اسم ہے نکرہ ہے، وہ اسم ضمیر کی طرف اضافہ ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ علم کی طرف اضافہ ہوتا ہے، یا کسی بھی معارف میں سے کسی بھی معرفہ کی طرف اضافہ ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ اوپر معرفہ کی جتنی بھی اقسام گزرے ہیں، اگر ان میں سے کسی کی طرف ایک اسم اضافہ ہو جائے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ اضافت کے ذریعے سے کسی اسم کو معرفہ بنانا اور پھر اس کو مسند الیہ بنانا کئی سارے مقاصد کی بنا پر ہوتا ہے، یعنی کئی سارے اغراض بلاغی کی بنا پر ہوتا ہے۔ تفصیل سے انشاءاللہ اس فصل میں اس کا ذکر آئے گا۔ اضافت کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ مضاف کو مضاف الیہ کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے، یعنی جب ایک اسم دوسرے اسم کی طرف اضافہ ہوتا ہے تو وہ اسی کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے۔ مثلا غلام زیدن، اب غلام تو ایک اسم نکرہ ہے، لیکن اگر یہ زید کی طرف اضافہ ہوتا ہے غلام زیدن تو اب یہ زید کے ساتھ یہ غلام مخصوص ہو گیا۔ مثلا غلام زیدن قام، زید کا غلام کھڑا ہے، تو اب جو غلام کھڑا ہے جب ہم نے اس کے بارے میں کہا کہ غلام زیدن تو بس وہ ابھی زید کے ساتھ مخصوص ہو گیا ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ لیکن کبھی ایک اسم دوسرے کی طرف یعنی دوسرے اسم کی طرف اضافہ تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، یعنی ایک اسم کو ہم دوسرے اسم کی طرف اضافہ تو کرتے ہیں لیکن وہ اسم اضافہ ہونے سے اس کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، تو وہاں ایسے مقام پر اضافت حقیقی نہیں ہوتی، وہاں اضافت مجازی ہوتی ہے، حقیقی نہیں ہوتی بلکہ مجازی ہوتی ہے۔ الفصل السادس فی تعریف المسند الیہ بالاضافہ۔ چھٹا فصل اس بارے میں ہے کہ کبھی کبھار کلام میں جملے میں مسند الیہ ایک ایسا اسم لایا جاتا ہے کہ جو اضافت کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا ہوتا ہے۔ یؤتی بالمسند الیہ معرفا بالاضافۃ الی شیء من المعارف السابقۃ لاغراض کثیرہ۔ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار کلام میں مسند الیہ ایک ایسا اسم معرفہ لایا جاتا ہے کہ جو حقیقت میں تو نکرہ ہوتا ہے، لیکن اوپر جو ہم نے باقی جو معارف تھے جو ہم نے ذکر کیے ان میں سے کسی ایک معرفہ کی طرف اضافہ ہوتا ہے۔ جب ان میں سے کسی ایک اسم معرفہ کی طرف اضافہ ہوتا ہے
تو اس کے ذریعے سے وہ بھی معرفہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ اب کئی اغراض بلاغی کے تحت کلام میں ایک مضاف کو مسند الیہ لایا جاتا ہے۔ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ فقط مضاف مسند الیہ نہیں بن سکتا، بلکہ مضاف اور مضاف الیہ نے مل کر کلام کا ایک جز بننا ہے۔ یہ صفت و موصوف، مضاف، مضاف الیہ، اشارہ اور مشار الیہ، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بذات خود کلام میں نہ مسند بن سکتے ہیں، نہ مسند الیہ بن سکتے ہیں، اور نہ کوئی قید واقع ہو سکتے ہیں، بلکہ دوسرے دوست کے ساتھ، دوسرے ساتھی کے ساتھ مل کر کلام کا رکن بن جاتے ہیں، کلام کا جز بن جاتے ہیں۔ مثلا مضاف اور مضاف الیہ نے مل کر مسند الیہ بننا ہوتا ہے، فقط مضاف مسند الیہ نہیں بن سکتا۔ اسی طرح اگر خبر مثلا مسند بھی آنا ہے کسی مضاف نے، تو وہ بھی مضاف اور مضاف الیہ نے مل کر آنا ہوگا۔ انہا اقصر طریق ممکن الی احضارہ فی ذہن سامع۔ فرماتے ہیں پہلا غرض بلاغی یہ ہے کہ مسند الیہ ہم کلام میں یعنی ایک اسم مضاف کو اس لیے لاتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی مختصر ترین طریقہ ہے مخاطب کے ذہن میں بات ڈالنے کے لیے۔ سب سے مختصر طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف اضافہ کریں اور اس طرح ہم اس کو سمجھائیں، نہ ہو جیسا کہ مثال ہے جاء غلامی، میرا غلام آیا۔ اب یہاں پر جاء ہے فعل یعنی مسند، غلامی ہے اس کا فاعل، غلام یا کی طرف اضافہ ہے، تو اب یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مسند الیہ ہیں اور فاعل ہے جاء کا۔ اب یہ دیکھیں، یہ تو ہو گیا مضاف مضاف الیہ۔ فَإِنَّهُ أَقْصَرُ مِنْ قَوْلِكَ، اگر آپ کہتے ہیں کہ جاء الذی ہوا غلام لی، وہ آیا، مثلا اس میں موصول لے کر آتے ہیں کلام میں مسند الیہ کہ الذی ہوا غلام لی، کہ جو میرا غلام ہے وہ آیا، تو اب یہ طریقہ مختصر ہے یا یہ طریقہ مختصر ہے؟ یہاں پر آپ فقط غلامی لے کر آئے ہیں، غلام اور ایک یا نسبتی، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں الذی ہوا غلام لی، 10 چیزیں لے کر آئے ہیں، یہ مختصر طریقہ ہے۔ دوسرا غرض بلاغی یہ ہے تعذر تعدد او تعسرہ۔ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ شمار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، چیزوں کا شمار کرنا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی یعنی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان کا شمار کرنا مشکل ہوتا ہے، افراد بہت زیادہ ہوتے ہیں، شمار کرنا ان کا مشکل ہوتا ہے یا ناممکن ہوتا ہے، یا تو مشکل ہوتا ہے یا ناممکن ہوتا ہے۔ مثلا 1 من گندم ہے تو 1 من گندم کا شمار کرنا ناممکن ہے نا، پھر 10 مہینے لگائیں گے، یعنی ایک ایسا کام ہے کہ جو بالعموم ہوتا نہیں ہے، کوئی کرتا نہیں ہے، بیوقوفی ہے اگر کوئی کرے بھی۔ تو ابھی اس مشکل سے نکلنے کے لیے کہ جب ایک کا شمار کرنا ناممکن ہو یا مشکل ہو، تو وہاں پر اس مشکل سے نکلنے کے لیے کیا کرتے ہیں، بس ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف معرفہ کر کے لاتے ہیں تو بات آسان ہو جاتی ہے۔ نہ ہو اجمع اہل الحق علی قضا، کہ اہل حق مثلا اس مسئلے پر متفق ہو گئے۔ اب یہاں پر اہل الحق فرض ہو سکتا ہے 500 افراد ہو سکتا ہے کہ 1 لاکھ افراد ہو سکتا ہے 5 لاکھ افراد ہوں، انہوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا، تو ابھی ایک کا گننا، ان کا نام لے کر آنا یہ مشکل ہے نا، ایسا کوئی کرتا نہیں ہے، بس کہا اہل الحق، اہل کو حق کی طرف اضافہ کیا اور بات ختم۔ اہل الحق اجماع کے لیے فاعل ہے اور کلام میں مسند الیہ ہے، یا مثلا واہل مصر واہل مصر کرام، اہل مصر جو ہے وہ صاحب کرامت لوگ ہیں، معزز لوگ ہیں۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اہل مصر، اہل کو مصر کی طرف اضافہ کیا، بات ختم۔ اب مصر میں تو کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، ان کو تو نہیں گن سکتے نا کہ ایک ایک کے بارے میں ہم کہتے رہیں۔ الخروج من تبعۃ تقدیم البعض علی بعض،
کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک مثال دیتا چلوں، پھر آپ کو یہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، کوئی مشکل ویسی بھی نہیں ہے. ایک انسان ہے، وہ اسٹیٹ سیکریٹری ہے، سامنے بہت سارے علماء محفل میں تشریف فرما ہے، اور ان میں سے ہر ایک بہت بڑی شخصیت ہے. اگر وہ اسٹیٹ سیکریٹری ایک ایک کا نام لیتا رہے گا تو مناسب نہیں ہے. کیوں مناسب نہیں ہے؟ اچھا ہے ایک ایک کا نام لیتا رہے. ایک تو یہ کہ بہت سارے علماء ہیں، سب کے سب کا نام لیتا رہے گا تو پھر تو پروگرام میں بس فقط وہی نام ہی آ جائیں گے نا، اور تو کچھ بھی نہیں آئے گا. صحیح ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. تو پھر کیا کرے؟ کیا بعض کا نام لے؟ تو اگر بعض کا نام لے اور بعض کا نام نہ لے تو جن کا نام نہیں لیا وہ تو خفا ہو جائیں گے، اور پھر پاکستانی ماحول میں تو یہ چیز بہت ہی زیادہ ہے. اسی طرح اگر فرض کریں ایسی شخصیات ہیں 5 6 10 12 کہ جو سب کے سب یعنی بہت بڑے بڑے شخصیات ہیں، ہر ایک اپنے آپ کو پتہ نہیں مرجع تقلید اور ولی فقی اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا ہے. اب اگر ان میں سے وہ ایک کا نام پہلے لیتا ہے، دوسرے کا نام پھر بعد میں لیتا ہے، اور اس طرح جاتے جاتے ایک کا نام 10ویں نمبر پر 12ویں نمبر پر لے لیتا ہے، تو شاید جس کا نام 12ویں نمبر پر آ جائے 10ویں نمبر پر آ جائے وہ تو خفا ہوگا کہ میرا نام کیوں اتنا بعد میں لیا، پہلے لینا چاہیے تھا. یہ مشکل کبھی کبھار پیش آتی ہے. تو الخروج من تبعت تقدیم البعض علی بعض کو بعض پر مقدم کرنے کے مشکل سے بچنے کے لیے وہ ایسا کرتا ہے. نحو حضر امراء الجند، لشکر کی جو سپاہ سالار تھے مثلا وہ حاضر ہیں، وہ حاضر ہو گئے. تو اب یہاں پر اگر وہ امراء جند کا نام لیتا رہے گا اور کسی امیر کا نام بہت بعد میں لے گا وہ تو خفا ہو جائے گا. لہٰذا اس لیے کہا کہ حضر امراء الجند. التعظیم للمضاف، کبھی کبھار ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف اس لیے بھی اضافہ کیا جاتا ہے تاکہ مضاف کی تعظیم ہو، اس میں مضاف کی بڑائی بیان کی جائے، مضاف کو تھوڑا سا یعنی قدر و منزلت دے. نہ ہو کاتب السلطان حضرا، سلطان کا بادشاہ کا جو کاتب ہے وہ آ گیا. تو کاتب السلطان کیوں کہا؟ حالانکہ کاتب بھی تو کہہ سکتا تھا، اس کا نام بھی تو لے سکتا تھا، کیونکہ کاتب السلطان مضاف الیہ کی طرف کاتب کو اضافہ کر کے اس کو تعظیم دی گئی ہے، اس کی تعظیم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. او تعظیم للمضاف الیہ، اور کبھی کبھار مضاف الیہ کا تعظیم کرنا مراد ہوتا ہے، جس طرح کہ نحو تلمیذی الامیر، میرا جو شاگرد ہے وہ مثلا امیر ہے. اب یہاں پر تلمیذ کی تعظیم بیان نہیں کی گئی ہے، تلمیذ کی تعظیم کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا، اپنی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ میرا شاگرد جو ہے وہ امیر ہے، یعنی اپنی تعظیم کی طرف اشارہ کیا گیا کہ میں وہ انسان ہوں کہ جس کا شاگرد امیر ہے، تو پھر میں کیا ہوں گا، میں تو اس سے بھی بڑی شخصیت ہوں. اور غیرہما، یا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مضاف الیہ جس جملے میں آیا ہوا ہوتا ہے نہ تو مضاف کی تعظیم مراد ہوتی ہے نہ مضاف الیہ کی تعظیم مراد ہوتی ہے، بلکہ کسی غیر کی، مضاف اور مضاف الیہ کے ذریعے سے کسی غیر کی، کسی اور کی تعظیم مراد ہوتی ہے. مثلا اخ الوزیر عندی، وزیر کا بھائی میرے پاس ہے. اب یہاں پر نہ تو وزیر کا تعظیم مراد ہے نہ اس کے بھائی کا تعظیم مراد ہے، بلکہ عندی کا تعظیم یعنی اپنی تعظیم مراد ہے کہ اخو الوزیر، وزیر کا بھائی میرے پاس ہے، یعنی اپنی تعظیم کر رہا ہے. لیکن یہاں پر جو یا نسبتی ہے وہ تو مضاف الیہ واقع نہیں ہوا نا، وزیر مضاف الیہ واقع ہوا ہے، اس کا تو مراد نہیں ہے تعظیم. التحقیر للمضاف، کبھی کبھار ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف اضافہ کرتے ہوئے اس کی تحقیر بھی کی جاتی ہے. نحو ولد اللص قادم، لص کا بیٹا، چور کا بیٹا وہ مثلا حاضر ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چور تو ایسے بھی چور ہے نا، ابھی چور کے بیٹے کو آپ نام سے نہیں پکارتے، آپ کہتے ہیں ولد اللص، چور کا بیٹا. تو کیا مطلب چور کا بیٹا؟ آپ اس کی تحقیر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا باپ جو ہے وہ چور ہے. او التحقیر للمضاف
الیہ، اور کبھی کبھار اضافت کے ذریعے سے مضاف الیہ کی تحقیر مراد ہوتی ہے. نحو رفیق زید لص، زید کا جو دوست ہے وہ چور ہے. کیا مطلب؟ ابھی چور تو ویسے بھی چور ہے نا، لیکن آپ زید کی تحقیر کرنا چاہ رہے ہیں کہ زید تو کسی چور کا دوست ہے. او غیرہما، یا کسی اور کی تحقیر مراد ہوتی ہے. نحو اخو اللص عند عمر، کہ چور کا جو بھائی ہے وہ عمر کے پاس ہے. تو یہاں پر آپ نے اخو اللص، ابھی لص تو ویسے بھی مطلب وہ تو ویسے بھی آپ کی نظر میں جو ہے نا وہ حقیر ہے. اخ بھی یعنی اس کا بھائی بھی حقیر ہے، لیکن آپ نے عمر کی تحقیر بھی کی ہے کہ عمر وہ بندہ ہے جس کے پاس ایک چور کا بھائی ہے. چھٹا غرض بلاغی جس کے تحت جس کی وجہ سے مسند الیہ کلام میں ایک اسم مضاف واقع ہوتا ہے، وہ ہے الاختصار لضیق المقام لفرط الزجر والسامہ. کبھی کبھار، کیونکہ یہ تو ہم نے پہلے سے کہہ دیا نا کہ اضافت مختصر ترین راستہ ہے سامع کو سمجھانے کے لیے. تو کبھی کبھار مقام ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر مختصر گفتگو کرنی ہوتی ہے. مقام کبھی کبھار ایسا ہے کہ انسان طولانی گفتگو نہیں کر سکتا، یا کرتا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، یا کر ہی نہیں سکتا. مثلا تنگی و پریشانی میں ہے، صحیح ہے، تو جو انسان تنگی اور پریشانی میں ہے وہ تفصیلی گفتگو کرتا ہی نہیں ہے. یہ مقام ہی ہے مختصر گفتگو کا. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے. اب اس لیے کہ وہ طولانی گفتگو نہ کرے، مختصر گفتگو کرے، کیا لے کر آتا ہے؟ اضافت. مضاف اور مضاف الیہ کو کلام میں مسند الیہ واقع کرتا ہے. کقول جعفر بن علبہ وہو فی السجن بمکہ، جعفر ابن علبہ ایک شاعر ہے جو مکہ میں کسی جیل میں تھا. اس کا یہ شعر ہے: ہوایا معرک بالیمانین مسعد، جنیب و جثمانی بمکہ موثق. اب یہاں پر دیکھیں کہ ہوا کو یا کی طرف اضافہ کیا گیا ہے. کیوں؟ تاکہ کلام مختصر ہو. میرا عشق ہوایا معرک بالیمانین مسعد، فرماتے ہیں کہ میرا عشق یمنیوں کے قافلوں کے ساتھ دور چلا گیا. جنیب یعنی دور کے معنی میں ہے. جبکہ وجسمانی بمکہ موثق، جبکہ میرا جسم مکے میں بندہ ہوا ہے. تو اب یہاں پر یہ تنگی اور پریشانی کی بات ہے کہ اس کا جو محبوب ہے وہ یمن کی طرف چلا گیا اور وہ خود مکے میں قید ہے. تو یہ بتا رہے ہیں ہوایا. وَاعْلَمْ أَنَّ هيئة التركيب الإضافي موضوعة للاختصاص المصحح لأن يقال المضاف للمضاف إليه، فإذا استعملت في غير ذلك كانت مجازا كما في الإضافة لأدنى ملابسة. فرماتے ہیں کہ یہ آپ جان لیں کہ جو ترکیب اضافی ہے، یعنی ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف اضافہ کرنا ہے، یہ کیوں وضع کیا گیا ہے، اس کے وضع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے وضع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مضاف کو مضاف الیہ کے ساتھ خاص کیا جائے، مخصوص کیا جائے، مضاف کی تخصیص کی جائے. اس لیے یہ وضع کیا گیا ہے کہ المضاف للمضاف الیہ، کہ مضاف جو ہے وہ تو بس مضاف الیہ کے لیے ہے، بات ختم. اما اگر کلام میں فَإِذَا اسْتُعْمِلَتْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ كانت مجازن، لیکن اگر کبھی کبھار ایک اسم دوسرے اسم کی طرف اضافہ تو ہو جائے کلام میں، لیکن وہ تخصیص نہ کھائے، وہ مختص نہ ہو جائے اس اسم کے ساتھ، تو پھر ایسا یہ اضافہ مجازی ہے. کما فی الاضافۃ لادنی ملابسۃ، کسی نہ کسی ربط کی بنا پر، کسی نہ کسی چھوٹے نہ چھوٹے ربط کی بنا پر کبھی کبھار ایسا کیا جاتا ہے. مثلا قوله تعالی، خداوند تبارک و تعالی کا فرمان ہے مکر اللیل والنہار، سورۃ السبا آیت نمبر 33. مکر اللیل والنہار یعنی رات اور دن کی چالیں، رات اور دن کی
मकर, फरेब, धोखेबाजियां। तो अब जो मकर होता है वो या रात में होता है या दिन में होता है। मकरुल लैल वन नहार, असल में मकरुल लैल वन नहार यानी मकर लैल की तरफ इजाफा है और ये नहार की तरफ भी इजाफा है, रात और दिन की चालें। ये मुकम्मल जुमला नहीं है, ये कुरान मजीद की आयत करीमा की फ़कत एक यानी दरमियान वाली एक जुज़ है। असल में है बल मकरुल लैल वन नहार, बल इज़राबिया है, तो इस तरह ये मुकम्मल जुमला बन जाएगा। एक और मिसाल लेकर आए हैं, शायर का एक शेर है, इज़ा कौकबुल खरका लाह बिसहरतिन सुहैलुन अज़ाअत अज़लहा फिल क़राइब। जब खरका का सितारा सुहेल जाहिर हो जाता है तब वो ऊन दागा अपने करीबी रिश्तेदारों में तकसीम करती है। मामला ये था कि किसी ज़माने में एक खातून थी, वो गर्मियों में सर्दियों की तैयारी नहीं किया करती थी। जब सर्दियां सर पे पहुंच जाती थी तो तब वो फिर सर्दियों की तैयारियों में लग जाती थी और लोगों में यानी अपने करीबी रिश्तेदार औरतों में ऊन बांटती थी, दागा बांटती थी ताकि सर्दियों के कपड़े जो है वो बनाए जाए। तो ये अभी कौकब कौकब यानी खरका का सितारा सुहेल, खरका का सितारा अभी सुहेल जो सितारा है मसलन कौकब जो है वो खरका का तो नहीं है ना, लेकिन ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है ताकि ये बताए कि यानी एक रब्त है इस सितारे का खरका के साथ और खरका का इस सितारे के साथ। रब्त ये है कि जब भी ये सितारा तुलू करे तब खरका क्या नाम है ऊन और धागा अपने करीबी रिश्तेदारों में तकसीम करती है, तब तक ये करती नहीं है। तो इस बिना पर कौकबुल खरका कहा गया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।